اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میل ریپروڈکٹیو سسٹم. تو میل ریپروڈکٹیو سسٹم میں کیا کیا موٹی موٹی چیزیں جو آتی ہیں، اس میں ٹیسٹیز ہیں، 2 ٹیسٹیز ہوتے ہیں، پیئر آف ٹیسٹیز ہوتی ہے، ایسری ڈکٹس ہوتے ہیں. یہ ڈکٹس یہاں سے گزرتا ہے سیمن ویمن یا یورین یہاں سے گزرتا ہے. تو اس کے بعد آتے ہیں ایسری گلینڈ جو ہیں، پروسٹیٹ گلینڈ ہے، سیمینل ویزیکل ہیں، یہ بلبو یورستھل گلینڈ ہیں، یہ گلینڈس ہیں. تو لاسٹ پہ آتا ہے یہ ہے ہوتا ہے پینس جو ایکسٹرنل جینیٹل پارٹ ہوتا ہے. تو اس کو ہم اگر غور سے دیکھیں گے تو شروع ہمیں یہاں سے کرنا ہے. یہاں سے یہ جو ٹیسٹیز ہوتی ہیں، 2 ٹیسٹیز، یہ ایک بیگ جیسے اسٹرکچر میں ہوتی ہیں. بیگ جیسے اسٹرکچر جو سکن کا بنا ہوتا ہے، سکن کا سامع ہندسا بنا، اس کو ہم سیکروٹم بولتے ہیں. سیکروٹم. تو سیکروٹم یہ باڈی سے باہر ہوتا ہے. اس لیے باہر ہوتا ہے کیونکہ باڈی کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے یا 98.6 ڈگری فارنائٹ ہوتا ہے. تو جو سپرمیٹوزوا ہے، سپرمیٹوجینیسس جس پروسیس میں سپرمیٹوزوا بنتے ہیں، وہ 35 ڈگری میں زیادہ اچھے بنتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ بنتی ہے. تو اللہ میاں نے ایک کام کیا ہے کہ ہمارے ٹیسٹیز جو ہیں ہماری باڈی سے باہر رکھی ہیں، کیونکہ 1-2 ڈگری ان میں کم یہ ہو جائے، کیا 1-2 ڈگری کم ٹیمپریچر ہو. تو ہمیں بھی چاہیے، آپ چھوٹے بچے ہیں، یہ بھی 10ویں کے 9ویں کے، تو آپ کو بھی چاہیے آپ زیادہ ٹائٹ وہ نہیں پہنیں گے. آپ وہ ٹائٹ کپڑے جیسے وہ ٹائٹ جینز وینز زیادہ نہیں پہنیں گے، کیونکہ تھوڑے سے یہ جو ہمارے سیکروٹم جو ہے وہ تھوڑا ہونا چاہیے باڈی سے دور ہی. اگر رکھی چلو فیشن ہے جینز کا کبھی کبھی پہنتے، لیکن ہمیں عام طور سے ہم 24 گھنٹے پہنتے ہیں، گھر میں بھی، اسکول میں بھی، وہ بھی، یہ بھی، بازار جاتے ہیں تب بھی جینز ٹائٹ والا پہنتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں کرنا ہوتا ہے اس میں احتیاط. باڈی سے باہر ہی رہے، یہ زیادہ باہر بھی نہیں رہے، تو باڈی سے تھوڑا دور رہے تو ٹھیک ہے. یہ رہی اس کی بات. کس کی؟ ٹیسٹیز کی بات. اب آپ ٹیسٹیز کو ایسے دیکھیں گے، ٹیسٹیز میں ایسے اپارٹمنٹ جیسے بنائے گئے، اپارٹمنٹس ڈفرینٹ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، بہت سارے اپارٹمنٹس. اس وقت میں مجھے کل تعداد معلوم نہیں ہے، میں بھول گیا، تو لیکن ہوتے ہیں اس میں اپارٹمنٹس. ان اپارٹمنٹس میں کیا ہوتا ہے، 750 کے لگ بھگ سیمینیفیرس ٹیبیولز ہوتے ہیں. وہ ٹیبیولز جو سیمن بناتے ہیں، جو سپرم بناتے ہیں، 750 سیمینیفیرس ٹیبیولز ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ باہر نکلتا ہے تو اسے واس ایفرنشیا کہتے ہیں. واس ایفرنشیا، یہ دیکھو میں نے چھوٹا سا بنایا ہے. واس ایفرنشیا سے لے کے یہ اس طرح جاتا ہے، یہ ہوتا ہے ایپیڈیڈائمس ایسی ہوتی ہے سکن جیسی اس کے ساتھ. ایپیڈیڈائمس سے اوپر ہو کے یہ جاتا ہے، ایپیڈیڈائمس سے پھر یہ یہاں سے جاتا ہے واس ڈفرنشیا. جب تک یہاں تک واس ایفرنشیا تھا، پھر واس ڈفرنشیا سے گزرتے یہاں پہنچتا ہے. یہاں اس کے ساتھ سیکریشن ملتی ہے پروسٹیٹ گلینڈ کی، سیمینل ویزیکلز کی، اور بلبینو یورستھرل گلینڈز کی. بلبینو یورستھرل گلینڈ 2 ہوتے ہیں، سیمینل ویزیکلز 2 ہوتے ہیں، پروسٹیٹ ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ سیکریشن اس کے ساتھ ملتی کیوں ہے؟ اصل میں جو سپرم ہوتے ہیں، وہ جو انسان ایک ٹائم سے ایجیکولیٹ کرتا ہے، مرد ایک ٹائم ایجیکولیٹ کرتا ہے، وہ سارا کا سارا سپرم نہیں ہوتے ہیں، اس میں ہوتے ہیں ان گلینڈس کی سیکریشن. ان گلینڈس کی سیکریشن ہوتی ہے، ایسری گلینڈس کی سیکریشن ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس سپرم کو جب جانا ہے، ایسے میں بناؤں گا فی الحال، وہ میں الگ بناؤں گا، وہ اس دن جب پڑھنا ہو، کل پڑھنا ہوگا وہ شاید. یہ بچ دین یا تو چسان یہ لکڑ یہ کو ویجینا، اس ویجینا سے جا کے اس کو ٹریول کرنا ہے یہاں تک. سپرم کو یہ جب مطلب فیمیل باڈی میں جاتا ہے تو اس سے یہاں تک پہنچنا ہے اس فرٹیلائزیشن کے لیے. اس کے لیے اسے بہت چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تو سپرم اس جیسا ہوتا ہے، اس کی ٹیل ہوتی ہے،
اس کا ہیڈ ہوتا ہے. ایک تو ٹیل اس سے چڑھنے میں مدد دیتا ہے. دوسرا یہ فلوڈ اس میں یہ تیرتا ہے. جو فلوڈ یہاں مل گیا اس کو, یہاں پروسٹیٹس, سیمینل ویسیکلز اور بلبو یوریتھرل گلینڈ کے ذریعے فلوڈ جو ملتا ہے اس کے ذریعے وہ تیرتا ہے. اور اس کے علاوہ ان فلوڈس میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے. جیسے یہ فلوڈ جو دیتے ہیں اس کو الکلائن میڈیم دیتے ہیں. الکلائن میڈیم کیونکہ جو یہ فیمیل پارٹ ہوتا ہے, یہ فیمیل جینیٹل پارٹ ہوتا ہے, اس میں ایسیڈک میڈیم ہوتا ہے. ایسیڈک میڈیم ہوتا ہے تو ایسیڈک میڈیم میں سپرم کا زندہ رہنا مشکل ہے. تو یہ بیسک جاتا ہے یہاں سے, تو اس کو الکلائن کرتا ہے یہاں, یعنی نیوٹرلائز کرتا ہے میڈیم کو. نہ یہ ایسڈ اب رہتا ہے نہ یہ بیس رہتی ہے, یہ الکلائن بن جاتا ہے, یہ نیوٹرلائز ہوتا ہے اس سے. اور دوسرا کام کیا ہے اس کا, اس میں انزائمز ہوتے ہیں جیسے فریکٹوز جیسا انزائم ہوتا ہے اس میں, وہ اس سے طاقت بخشتا ہے, سپرم کو اوپر چڑھنے میں طاقت بخشتا ہے, انرجی دیتا ہے. اس میں کیلشیم ہوتا ہے, وہ بھی اس کو مدد دیتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے. کیلشیم ہوتا ہے, انزائمز ہوتے ہیں, فریکٹوز ہوتا ہے, وہ الکلائن میڈیم بناتا ہے. یہ تو کیلشیم سے الکلائن میڈیم بنتا ہے. کیلشیم ایسے لکھا جاتا ہے, کیلشیم پازیٹیو ہوتا ہے, ڈیولنٹ پازیٹیو. تو جب یہاں تک پہنچا تو یہ ہے یورینری بلیڈر, اس میں پیشاب ہوتا ہے, لکٹ پیشاب جیسا یورین. تو یہاں سے ڈکٹ جو شروع ہوتا ہے, یہاں یہ ڈکٹ ہے دونوں چیزوں کا. یہاں تک تو سیمن ہی آتا تھا سپرم, اب یہ ڈکٹ کامن ڈکٹ بن گیا ہے. یہاں سے یورین بھی پاس ہوتا ہے, یہاں سے سیمن بھی پاس ہوتا ہے. یہ ایجیکولری ڈکٹ جو ہے یہ سیم ہوتا ہے یہاں سے. تو یہاں سے اگر ہمیں پیشاب کرنے کی ضرورت, یہاں سے نکلتا ہے پیشاب. اگر سپرمز کی تو یہاں سے سپرم آتے, یہاں سے یہاں تک نکلتے ہیں. تو یہ پنز جو ہے یہ ایسے مسلز سے بنی ہے, یہ ہارڈ مسلز بنتے ہیں جب خواہش ہوتی ہے اس چیز کی. تو یہ پنز داخل ہوتی ہے یہاں یہ ایجیکولیٹ کرتی ہے. یہ ویجینا پارٹ ہے, یہ ہم کل پڑھیں گے. تو یہاں سے سپرم جا کے یہاں جاتا ہے, یہاں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. یہ رہا, یہ تھا میل ریپروڈکٹیو سسٹم. ٹھیک ہے جی, آئی تھنک میں نے بہت کہہ دیا. اگر آپ اتنا بھی یاد رکھیں گے تو اتنا بھی ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ.